بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حکیم لقمان کے متعلق ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر اور کمنٹ میں اپنا کمنٹ دیجئے۔ ناظرین، وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مشہور و معروف قول ہے جسے ہم سب نے بچپن سے کئی بار پڑھا اور سنا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی اور بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 31ویں سورہ مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ حضرت لقمان کے بارے میں کافی لوگوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل اور سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھی، یا انجیل اور تورات کے ذریعے سے، جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے کہ دونوں مقدس کتاب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچائی، بس وہی مستند اور معتبر ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے تھے۔ انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو وہاں کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اکابر صحابہ کرام اور تابعین کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان سوڈان کے نوبی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے، لیکن بلاغ کے نیک عابد و زاہد، صاحب و حکمت اور دانا شخص تھے۔ وہ غلام کی حیثیت سے عرب میں آئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص بولا اور آپ سے کہنے لگا، کیا آپ بنی حساس کے غلام نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور پھر بول پڑے کہ ہاں، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ لیکن حکیم لقمان نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت ہی محبت سے اس شخص سے فرمایا کہ برادر عزیزم، جو باتیں میں کہتا ہوں اگر ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیز نہ دیکھو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھاؤ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدہ پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو اور اسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی آداب ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ بنی حساس مصر کا ایک شان و شوکت، روب و دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سا غلام، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھا۔ نہایت ہی پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد
علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت اور بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قناعت اور سنجیدگی، معاملہ فہمی کے ساتھ ساتھ بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت تھے، مالکان کی منظوری اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فہمی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہیں اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اور حکیم لقمان۔ یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ناک والے تھے۔ حضرت مولا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے میں حضرت لقمان پیغمبر نہیں بلکہ ایک پاک باز متقی انسان تھے، جنہیں اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور دانائی عطا فرمائی گئی تھی۔ ان کے علاقائی نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ رب العزت نے ایک قصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے، اس کی پوری تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اکثر کا قول ہے کہ وہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفسیر میں نقل کیے گئے۔ وہب بن منور رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور مقاتل رحمت اللہ علیہ نے ان کا خالہ زاد بھائی بتایا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں یہ ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ قرطبی کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ روایات میں یہ ہے کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہیں۔ وہب بن منور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زائد ابواب پڑھے۔ حضرت خالد ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا عضو ہمیں پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ اب چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا عضو لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو تم نے دل اور زبان لے آئے، اور اب سب سے برے اعضاء کا کہا تو پھر بھی تم یہی دونوں چیز لے کر آ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی اعضاء نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی اعضاء نہیں۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کی حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا جو کہ سوید بن سعدم تھا، وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران حاجیوں کو مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجلہ لقمان۔ آپ نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا کہ یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا۔ وہ 8 اہم باتیں یہ ہیں کہ جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، جب کھانا کھاؤ
تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اپنے احسانوں کو بلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اپنے بیٹے کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیل آیت 13 سے 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھی، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دی جائے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی یہی ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنی غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے جانے پدر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور ان کی اطاعت اور خدمت کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے حوالے سے۔ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین و آسمان یا چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہو، اللہ اسے لاموجود کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی کرنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید اور برے کاموں سے روکتے رکھنا، مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا، ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ شیخی خور اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا، بحث و تمثیل کے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان عمر بر عوام الناس کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان کے مطابق آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفند میں ہے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان اویزہ ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لقمان حکیم کی حکمتوں کا حصہ دار بنائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ ویڈیو آپ کو نہایت پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔